الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے نہایت ہی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ حج 17ویں پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا ذکر کیا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے جو ہے نا نیک لوگوں کی صفتیں ذکر کی، ان کی ذمہ داریوں کو ذکر کیا، اور آخر میں جو ہے نا قیامت کا ذکر کیا. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کرنے کا طریقہ وضع کر دیا ہے. نماز بھی ہر نبی کی شریعت میں تھی، صدقہ خیرات کرنا یہ بھی ہر نبی کی شریعت میں تھا. شکلیں مختلف تھی. پہلے زمانے میں زکوٰۃ کھانے کا حکم نہیں تھا، اور مال غنیمت جو ہے نا استعمال کرنے کا اجازت نہیں تھی، صدقہ خیرات کھانے کی اجازت نہیں تھی. جو بھی صدقہ خیرات کرتے میدان میں رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی جلا دیتی، اور یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہوتی، اور اگر نہ جلاتی تو وہ جو ہے نا عدم قبولیت کی دلیل ہوتی. لیکن اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل مذہب عطا کیا ہے، دین عطا کیا ہے. اس کے اندر نہ تو بالکل سختی ہے اور نہ ہی بالکل نرمی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اور اس کی شریعت کے اندر سختی تھی. اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اس کو کاٹنا پڑتا، دھونے سے پاک نہ ہوتا. مسجد کے بغیر کسی اور جگہ عبادت کرنا جائز نہیں تھا. کوئی گناہ ہو جاتا تو اپنے آپ کو قتل کرنا یہ توبہ سمجھا جاتا تھا. اسی طریقہ سے سخت کوئی چوری کرتا، زنا کرتا، اس کے گھر کے دروازے پر لکھا جاتا کہ یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ سارق ہے. لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر پردہ پوشی کی اور بڑی مہربانی کی اور معتدل مذہب عطا کیا. تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا ایک طریقہ وضع کیا ہے، حکم دیا ہے. امت محمدیہ کے لیے بھی مال کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا زکوٰۃ ہے، اور دوسرے نمبر پر قربانی ہے. تو یہاں پر چونکہ یہ صورت حج ہے، اس کے اندر حج کے احکامات بھی ذکر ہوئے ہیں اور بیان بھی ہو چکے ہیں، اور اب قربانی کا ذکر ہے
کہ جیسے حج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہر ایک امت کے لیے جو ہے نا ہم نے قربانی کا طریقہ وضع کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ بتایا ہے عملی طور پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، اور آگے پیچھے بھی قربانی میں کے اندر جانور ذبح کیے۔ ایک مرتبہ 2 میڈھے ذبح کیے کہ یا اللہ ایک میری طرف سے اور ایک میرے اس امتی کی وجہ سے طرف سے جو طرف تو رکھتا ہے قربانی کرنے کی لیکن وسعت نہیں ہوتی تھی، اس کی طرف سے قربانی میں کر رہا ہوں۔ حضور نے امتی کی طرف سے کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قربانی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ویسے بھی جو ہماری 2 عیدیں ہیں، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ کے اندر جو نا کیا ہے قربانی کرنے کا حکم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے نا نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے نماز عید پڑھنے کے لیے گئے تو نماز عید سے پہلے گوشت آ گیا۔ پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے گھر والوں کی خواہش تھی، پڑوسی بھی بھوکے تھے ان کی بھی خواہش تھی، میں نے جلدی قربانی کر دی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی قربانی نہیں ہوئی، فرمایا دوبارہ کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پر تو کامل جانور نہیں ہے، ایک بچہ ہے، تو فرمایا اس بچے کی بھی جو ہے نا تم قربانی کرو، تیری طرف سے قربانی ہو جائے گی، آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنا۔ تو شہر کے اندر اگر نماز عید سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں کسی ایک جگہ جو ہے نماز عید ہو گئی تو پھر جو ہے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ما ھذی الاضحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابراہیم باپ کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قربانی کرو گے تو ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا مصفوف یا رسول اللہ، اون کے متعلق کیا حکم ہے جو دمبے اور گھٹے پر ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور کے ساتھ کھڑی ہو جا۔ فرمایا جو ہی اس کی گردن پہ چھری چلے گی اس جانور کا خون زمین پہ نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری کھڑے تھے، عرض کیا رسول اللہ یہ فاطمہ کے لیے خاص ہے یا ہر امتی کے لیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہر امتی کے لیے یہی خوشخبری ہے جو اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرے گا۔ اور 10 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور رب کائنات نے بھی فرمایا قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا پیغمبر تو کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تیری مرضی کے مطابق ہے، تیری رضا کے لیے ہے۔ علماء نے لکھا ہے نماز پڑھنا بھی اپنے اختیار میں، قربانی کرنا بھی اپنے اختیار میں، لیکن زندگی اور موت انسان کی اپنی قدرت میں نہیں ہے۔ انسان جس طرح زندگی گزارنا چاہے نہیں گزار سکتا، جس طرح مرنا چاہے نہیں مرتا۔ اللہ رب العزت نے علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے اس لیے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر قربانی اور نماز کی پابندی تم کرو گے تو زندگی موت تمہاری مرضی کے مطابق کر دوں گا، یہ بھی تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ ہاں تو اس لیے جو ہے نا بڑے فضائل ہیں قربانی کے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے جعلنا، ہم نے بنایا منسکا، قربانی کا طریقہ اور ذریعہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لیکن نام اللہ کا لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ اگر کوئی قربانی کے جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا، پوری یاسین تلاوت کر کے ذبح کرتا ہے، جانور ذبح نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے نا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، سورۃ یاسین پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور خیر و برکت حضور کی سنت میں ہے، حضور کے طریقے میں ہے، کمی پیشی کرنا جائز نہیں۔
تو یہاں پر فرمایا قربانی بھی کرو اور اللہ کا نام لے کر کرو. کس پر؟ علامہ رزقکم، جو ہم نے تمہارے لیے رزق بنا دیا ہے، جو تمہارے لیے جانور رزق بنائے گئے ہیں. من بہیمۃ الانعام، انعام کہتے ہیں حلال جانور کو. اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، گھٹا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یہ حلال جانور ہے جو انسان کے ساتھ انس رکھتے ہیں، جو انسان کے ساتھ انس اور محبت اور پرورش انسانوں کیا ہوتی ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے. ہرن کی قربانی کرنا جائز نہیں. کوئی وحشی جانور مانوس ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں. تو یہاں پر فرمایا انعام، ہاں ان جانوروں کی جو حلال ہیں. کس کے لیے قربانی کرو؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس رب کائنات کے نام پر جو ہے نا قربانی کرو. اور اسلموا، اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کو مان لو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو جھکنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کی خوشخبری سنا دی ہے. عاجزی اللہ کو پسند ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں، فرمایا میں سچا ہوں گا، جھوٹا نہیں ہوں گا. فرمایا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و بلند و بالا کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا گراتے نہیں. من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور علماء نے کہا کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ آدمی کون ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، بدلہ نہ لے، اپنا حق چھوڑ دے، معاف کر دے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب یہی شخص ہوگا. اللہ کی رضا کے لیے اس نے معاف کر دیا، طاقت رکھتا تھا بدلہ لینے کی، ہاں، اور اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے چھوڑ دیا، معاف کر دیا. اللہ کے سب سے زیادہ قریب یہی شخص ہوگا. فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آج یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. آج یہ رکھنی چاہیے انسان کو. آج یہی تکبر ہمیں کھا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، بعد کے اندر مسلمان ہو گیا. اس کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے. حضور نے فرمایا یار دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے تکبر کی وجہ سے کہہ دیا کہ میرا دایاں ہاتھ نہیں کام کرتا، میں نہیں کھا سکتا. تو حضور نے فرمایا پھر یہ قیامت تک نہیں اٹھے گا. پھر اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، پھر جو ہے نا نہیں اٹھ سکتا تھا، وہ منہ تک نہیں لے آ سکتے تھے. ہاں، حضور کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے، حضور کی بات نہ ماننے کی وجہ سے. اگرچہ ایک صحابی رسول ہو گئے تھے، لیکن حضور کی بات نہ ماننے کی وجہ سے دنیا کے اندر سزا ملے. اس لیے پیغمبر کی سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے تمہاری بخشش اسی کے اندر ہو. حضرت جنید بغدادی کے متعلق، ذوالنون مصری کے متعلق آتا ہے، کتیا کے بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے بخشش کر دی. ہاں، امام غزالی نے مکھی کو پانی پینے دیا، اللہ نے بخشش کر دی. بد کردار عورت نے کتیا کے بچے کو پانی پلایا. ذوالنون مصری نے بلی کے بچے کو سردی سے بچایا. یہ واقعات ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ فرمایا تم عاجزی اختیار کرو. اور عاجز لوگ جانے وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین، عاجز وہ لوگ ہیں. نشانی بتا دی اللہ نے عاجز لوگوں کی. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جب اللہ کا نام آ جائے اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے اور پھر کسی سے نہیں ڈرتے. آج ہم نے اللہ کا خوف دل سے نکال دیا، ہر ایک چیز کا خوف ہمارے دل کے اندر آ گیا ہے. ہاں، ابن طولون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ایک بزرگ سے جو ہے نا کیا تھا، تنگ تھا، قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں جو ہے نا بدنامی نہ ہو جائے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک شیر پکڑو، کئی دن اسے بھوکا رکھو اور پھر اس کے گھر میں چھوڑ دینا، اور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، آپ قتل کی بدنامی سے بچ جائیں گے اور
یہ آپ کا دشمن اور آپ کا مخالف بھی دنیا ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شیر پکڑا، کئی دن بھوکا رکھا، پھر چھوڑا تو جو ہی چھوڑا وہ شیر اس کے قدموں میں جا کر جھک گیا، اس کو نقصان نہیں دیا اور کسی قسم کی تکلیف نہیں دی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جب شیر کو چھوڑا گیا، آپ نے دیکھا آپ کی طرف آ رہا تھا، تو آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ اس نے کہا کہ میں ایک شرعی مسئلہ سوچ رہا تھا کہ یہ حرام جانور ہے، اگر میرے ساتھ لگ گیا تو میرے کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک ہو جائیں گے۔ خوف نہیں تھا ہمارا، ہم جیسا کوئی تو طوطے اڑ جاتے، ہاں، لیکن اس کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا، اور جس کے اندر خدا کا خوف آ جائے پھر اور کسی چیز کا خوف نہیں آتا۔ حضرت سفینہ کشتی میں سوار تھے، کشتی ٹوٹ گئی، جنگل میں کنارے پہ لگے، ایک شیر منہ کھولے کھڑا تھا۔ حضرت سفینہ نے فرمایا انت سید البر، مجھے پتہ ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن فرمایا سن لے میں بھی محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بس یہی بات کرنی، اسے دم دبائی، وہ آگے، حضرت سفینہ پیچھے آ کر جنگل سے نکال کر آبادی میں چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ ہاں، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وہ عاجز وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ لوگ ہیں، خوشخبری کامیابی کی ان لوگوں کے لیے ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سمجھ آ گئی ہے؟ نامی پارے کے اندر بھی آتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی میں رب گواہی دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن کے ایمان کی رب نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ایک ہے رب گواہی دے دے۔ ہمارا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے، رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا بے شک پکے سچے مومن وہ ہیں کہ ان کے سامنے میرا نام لیا جائے تو مجھ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے ان کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں، نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا، روزی کا، اولاد کا۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا رزق، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دیتے ہیں۔ یہ 5 کام کرنے والے کے متعلق رب نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، سورۃ انفال 9 پارے کے اندر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رب گواہی دیتا ہوں یہ پکا سچا ایماندار ہے، یہ پکا سچا ایماندار ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ عاجز لوگ کون ہیں جن پر کو میں نے کامیابی کی خوشخبری دی؟ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا نام آ جائے تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ جب زلیخا کمرے کے اندر لے گئی تو ایک بت تھا، اس پر کپڑا ڈالنے لگا، کیا کرے؟ اس نے کہا یہ میرا معبود ہے، میرا خدا ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تو اس سے ڈرتے ہیں، میں خدا سے کیوں نہ ڈروں؟ ہاں، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں اگر گناہ کرنا ہے نا اللہ کی بادشاہی سے نکل کر کرو، اور فرمایا نہیں نکل سکتے، یقیناً نہیں نکل سکتے، لہذا ہاں یہاں پر جو نہ کیا کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکل گئے، ایک رائی آجڑی تھا، وہ بکری چلا رہا تھا، اسے کہا کہ دودھ نکالو، لسی بناتے ہیں، تم بھی پیو ہم بھی پیئیں گے۔ انہوں نے کہا میں نہیں پیتا، میں روزے میں ہوں اور آپ کو بھی نہیں دے سکتا، بکریاں میرے نہیں ہیں، میں تو لوگ کروں اور میں تو اجرت لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آدمی بڑا نیک ہے، آدمی بڑا نیک ہے۔ تو آگے کہا کہ اچھا اس طرح کرو، ایک بکری میرے اوپر بھیج دو، پیسے جیب میں ڈال دینا، مالک کو کہنا بھیڑیا لے کے آئے۔ تو وہ رائی اور آجڑی نے پیٹ پھیری، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ مالک کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن عین اللہ خدا کہاں جائے گا، عین اللہ خدا کہاں جائے گا۔ ہاں، پھر جو ہے نا حضرت عبداللہ واپس آئے، اس کے سردار کو تلاش کیا، اس غلام کو بھی خریدا اور بکریاں بھی خریدی، جا کر اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، بکری بھی اسے دے دی۔ یہ ہے دیانتداری، یہ ہے تقوی، یہ ہے خوف خدا۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ آج ہم سب کچھ انسانیوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا پہلی صفت ان کی یہ ہے، جب ان کے سامنے میرا نام آ جائے تو مجھ سے ڈر جاتے ہیں۔ مجھ سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ۔ دوسری نشانی اور صفت یہ ہے، کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ ہر ایک عبادت کی اجر و ثواب جو ہے نا کیا ہے؟ وہ محدود ہے، مقرر ہے، لیکن یہ صبر ہے ایسا ہے کہ جس پر اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اتنا دوں گا کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکے گا۔ لہذا کو مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، اپنے نفس مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، اس پر صبر کرنا جو ہے نا یہ مسلمانوں کا، کامیاب لوگوں کا طور طریقہ ہے۔ بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو مصیبت اور تکلیف پر جو ہے نا سینہ چاک کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور کپڑے چاک کر دیتے ہیں، سر کو پیٹتے ہیں۔ فرمایا یہ لعنتی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا نمبر فرمایا والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے راستے میں جو ہے کیا کرتے ہیں؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ حاتم طئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال 19 مرتبہ صدقہ خیرات کیا، اللہ نے پھر دیا، ہاں 19 مرتبہ۔ اس لیے آج کل ہم حاتم طئی کی مثال سے تو حاتم طئی سے پوچھ رہے، حاتم طئی کا یہ کردار تھا کہ اس نے اپنے سارے گھر کا مال 19 مرتبہ صدقہ خیرات کیا۔ آج ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، آج ہم فطرانہ نہیں دیتے، آج ہم حج عمرے پہ خرچ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جن کو میں نے کامیابی کی سند دے دی ہے، راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جنت الفردوس کا وارث بنا دیا ہے، ہاں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق ہم نے دیا ہے، خرچ وہ کرتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانے سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لے گا۔ کئی انبیاء کا طور طریقہ تھا، مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہاں صحابہ اکرام کی یہی صفت تھی، خود بھوکے رہ جاتے تھے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود اس کے ضرورت مند اور محتاج ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے مال دیے اسے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے کامیاب لوگ۔ آگے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا یہ جو اونٹ ہے نا میری قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ 30 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے۔ ایک اللہ والے نے اونٹنے کے بچے کو دیکھا، وہاں جا کر چومنے لگے، کہنے لگے یا اللہ اپنی قدرت کاملہ کا کہاں اظہار فرمایا، کہاں ظاہر ہو گئے۔ ہر جگہ جو ہے نا اللہ والوں کو اللہ ہی نظر آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، سب سے بڑی اللہ کی نشانیاں 4 ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، خانہ کعبہ، قرآن مجید اور نماز، یہ بڑے شعائر ہیں۔ جیسے ان کو کرنا ضروری ہے، قرآن پر عمل کرنا ضروری، حضور کے فرمان پر عمل کرنا ضروری، خانہ کعبے کی عزت و عظمت کرنا ضروری، قرآن کی تلاوت کرنا ضروری، اسی طریقہ سے نماز کا پڑھنا ضروری، اسی طریقہ سے ان کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے فرض ہونے کا قائل نہیں ہے، کافر ہے، یہ نماز اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ جیسے قرآن، امام الانبیاء یہ اقداس مقدسہ ذات ہیں، پیروی کرنا ضروری ہے، ان کی عظمت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے۔
علماء نے لکھا ہے جب تک خانہ کعبے کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر ہوگی، یہ موجود ہوگا سرزمین پر، قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ عظمت بھی دل سے اٹھ جائے گی اور خانہ کعبہ بھی خود اٹھ جائے گا، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ آج کل تیزی کے ساتھ خانہ کعبے کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے، وہاں جا کر بیعت بھی کرتے ہیں، ہاں موویاں بناتے ہیں، وہاں خانہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر خانے کی طرف پیٹ کر کے تصویر بناتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ وہاں بھی پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں بھی پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا حال۔ ہمیں تو یہاں بھی حکم ہے کہ قضاء حاجت کے لیے نہ پیٹ کرو کعبے کی طرف، نہ منہ کرو، لیکن وہاں پر بیعت بھی تیزی کے ساتھ ہے، جوتوں کے ساتھ طواف کرنا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، آج موبائل ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ اونٹ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، یہ ساری اللہ کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا لکم فیہا خیر، اونٹوں کے اندر تمہاری خیر ہے۔ کیا تم ان کو ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو، سواری کرتے ہو، ان کی اون سے جو ہے نا کیا ہے کپڑے بناتے ہو سردی سے بچاؤ کے لیے، دودھ پیتے ہو، ہاں بیچتے ہو، یہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا جب اس کو ذبح کرو فذکروا اسم اللہ علیہ صواف، کھڑے ہو کر اور قطار کے اندر ان کو جو ہے نا تم ذبح کرو، کھڑے کھڑے، اس کو کہتے ہیں نہر، کھڑے کھڑے چھرا مارنا تیز، یہاں اس کی گردن پہ اور اس کے منہ کے نیچے 3-4 جگہوں پر، اس کو نہر کہتے ہیں۔ کھڑے کھڑے اس کو ذبح کرنا، اس کو نہر کہتے ہیں۔ اس سے جو ہے نا اس کی جو ہے نا روح جلدی پرواز کر جاتی ہے، موت جلدی واقع ہو جاتی ہے۔ اونٹ کے اندر نہر کرنا سنت ہے، اور گائے بھینس بکری دمبا اس کے اندر ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے اندر ذبح کرنا لیٹ کر۔ اگر الٹ کر دیا تو جائز ہوگا لیکن سنت کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ حلال ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا فذکروا اسم اللہ علیہ صواف، یہ جو قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا، 63 اپنے ہاتھ مبارک سے کیے، تو قطار در قطار تھے۔ اور ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اونٹ ذبح کیے، اور فرمایا جب ایک کو نہر کرتے تھے تو دوسرا جلدی گردن جھکا دیتا تھا محمد رسول اللہ کے سامنے، تاکہ میں حضور کے ہاتھ سے جو ہے نا میرا نہر اور میں ذبح ہوں۔ جانور بھی حضور کی عظمت کے جو ہے نا قائل تھے۔ یہاں پر فرمایا فذکروا اسم اللہ علیہ صواف فاذا وجب جنوبها، جب وہ گر جائے فوت ہو جائے تو پھر اس کو جو نا کاٹو کھاؤ۔ وَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو غریب ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، اور جو مل گیا اس پر قناعت کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، جو سوال کرنے والے ان کو بھی کھلاؤ۔ حرم کے اندر جو بھی غریب ہیں ان کو خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ آج قربانی کا گوشت ہم کرتے تو ہیں، قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن گوشت سارا اپنے پاس۔ یہاں اس عید کے موقع پر مجھے کس نے کہا کہ بجلی شارٹ ہوتی ہے نا، تو لوگوں نے جو ہے نا سولر لگوائے، پلانٹ لگوائے، اور وہی جو ہے نا فریج خرید کیے جو سولر پر چلتے تھے تاکہ گوشت خراب نہ ہو ہمارا۔ ذخیرہ اندوزی، ذخیرہ اندوزی، ہاں یہ ہے ہمارا حال۔ تو یہاں پر فرمایا خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ کس کو کھلاؤ؟ ہاں غریبوں کو کھلانا جو ہے نا بہت بڑا جو ثواب ہے۔ اس آدمی کی جو ہے نا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جس کا پڑوسی بھوکا ہو، تنگ دست ہو۔ اور حضرت ذوالنون مصری غالباً ان کا آتا ہے، یا کوئی اور بزرگ ہیں، خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور یتیم کے ساتھ بیٹھ گئے ٹیک لگا کر، اون گئی تو 2 فرشتے خانہ کعبے کی چھت پہ آئے۔ ایک نے پوچھا کتنوں نے حج کو؟ انہوں نے کہا 10,000 نے۔ انہوں نے کہا کتنوں کے حج قبول ہوئے؟ کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ بزرگ رونے لگے، آہوزاری کی، پھر اونگ لگ گئی، پھر 2 فرشتے جو ہے نا کیا ہوئے؟ نازل ہوئے۔
پھر ایک نے پوچھا کتنے حج کیے؟ اس نے 10 سال نے. کتنے کو قبول ہوئے؟ اس نے کہا ایک احمد نامی شخص ہے، دمشق کے اندر رہتا ہے، اس کا بھی حج قبول ہو گیا، اس کے جب سب کے حج قبول ہو گئے. بڑے خوش ہوئے، حج سے فارغ ہوئے، دل کے اندر طرف اور آرزو اور تمنا ہوئی کہ اس بزرگ کی زیارت کرنی چاہیے. وہاں سفر کر کے پہنچے، اس کو تلاش کیا اور اسے کہا تمہیں مبارک ہو، تیرا بھی حج قبول ہو گیا ہے، تیری وجہ سے ہمارے حج بھی قبول ہو گئے. اس نے کہا میں نے حج نہیں کیا. یہ بڑے حیران. انہوں نے کہا یار وجہ کیا ہے؟ میں نے 2 فرشتوں سے سنا ہے، خانہ کعبہ کے اندر سنا ہے. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں حج کی تیاری کیے ہوئے تھا اور ایک میں اپنے گھر والی کو پڑوسی کے گھر میں بھیجا، وہ گوشت کھا رہے تھے تو ہمیں نہیں دیا. پڑوسی جب بیٹھ نکلے تو میں نے کہا یار تم تو گوشت کھا رہے تھے، آجا ہمیں کچھ دے دیتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر فقر و فاقہ تھا، شرعی طور پر مجبوری کے تحت ہم جنگل سے مردار لائے تھے، ہمارے لیے تو کھانا جائز تھا جان بچانے کے لیے، تمہارے لیے جائز نہیں تھا اس لیے نہیں دیا. تو احمد نامی شخص کہتے ہیں وہ حج کے پیسے میں نے پڑوسی کو دے دیے، میں نے حج نہیں کیا. تو اس اللہ والے نے کہا تمہیں مبارک ہو، تو نے ایسا اچھا کام کیا ہے کہ اللہ نے تجھے بھی حج کا ثواب دے دیا ہے، تیری وجہ سے 10,000 حاجیوں کا حج بھی قبول ہو گئے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان خاص کر پڑوسی کا خیال کرے اور صدقہ خیرات کرے. تو یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا. یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اونٹ، اور تمہارے لیے بہتری اور خیر کا ذریعہ ہے. اس کو ذبح کرتے وقت میرا نام لو، اور جب وہ جو ہے نا ذبح ہو چکا ہو تو پھر خود بھی کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ. صبر شکر کرنے والا ہر حالت میں کسی کو حال نہیں بتاتے. لا يسأل الناس الحافا، چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اپنا عزت اور آبرو کو برقرار رکھتے ہیں. فرمایا ان کو تم بھی جو ہے نا ان کو بھی کھلاؤ، والمعتر جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. سب کو کھلانا چاہیے. آج ہمارے یہاں رسم و رواج ہے، اگر قربانی کرے جو میرے گھر حصہ بھیجے گا میں اسی گھر بھیجوں گا. نہیں، غریبوں کو جب بھی صدقہ خیرات کرو غریبوں کو دیا کرو، ہاں ناداروں کو دیا کرو. تو یہاں پر فرمایا کذالک سخرھا لکم، یہ اونٹ تمہارے لیے ہم نے تابع کر دیا ہے. قربانی کی حکمت ایک یہ بھی ہے، صدقہ خیرات کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا اونٹ انسان کے تابع ہے، اتنی بڑی بھینس انسان کے تابع ہے، گائے انسان کے 100 بکرے ہیں، 1000 اونٹ وہ لوگوں کے تابع ہیں، کوئی سرکشی نہیں کرتے. فرمایا میں نے تمہیں غلبہ دیا ہے، بادشاہی دی ہے، اب شکر ادا کرو، ان کو میرے راستے میں صدقہ خیرات کرو، تباہ کرو. یہ ہے. اور فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنتے بن جاؤ. اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس کو خرچ بھی کرنا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا جب تو قربانی کرتے ہو نا، یہ گوشت اور خون نہ مجھے پہنچتا ہے نہ مجھے ضرورت ہے. کیا فرمایا؟ وہ تمہارا خون قربانی کا نہ گوشت میرے پاس نہیں پہنچتا. قریش مکہ کی رسم تھی، وہ کیا کرتے تھے، کئی رسمیں تھی. ان کی رسم تھی کہ وہ جب کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے نا، ایک تو بتوں کے نام پر ذبح کرتے، اور دوسرا اس کو خون لے کر نا وہ جو ہے نا خانہ کعبہ میں چھڑک دیتے، اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتے، اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے. اللہ نے اس نظریے کی عقیدے کی جو ہے نا تردید کی ہے. اللہ نے فرمایا یہ طریقہ ٹھیک نہیں، ایسا نہ کرو. فرمایا تمہارا جو ہے نا خون میرے پاس نہیں پہنچتا، فرمایا تمہارا گوشت تمہارے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری نیت اور ارادہ پہنچتا ہے کہ کس نیت سے کر رہے ہو، کس ارادے سے کر رہے ہو. کیا اللہ کے لیے بتوں کے نام پر ہے؟ اور قریش مکہ کا طریقہ تھا، انہوں نے تیر رکھے ہوئے تھے تھیلے کے اندر، اور کسی پر 0، کسی پر 2، کسی پر 3، کسی پر 7. کوئی جانور ذبح کرتے نا، پھر جو ہے نا وہ تیر نکالتے، جس کا 1 نکلتا اس کو 1 حصہ، جس کو 2 نکلتے اس کو 2 حصے، اور جس کی 0 ہوتی اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ جوا ہے. یہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمان بھی اگر کوئی نیٹ وغیرہ پہ جو ہے نا فٹ بال وغیرہ ہو یا کوئی اور کھیل ہو تو جوا لگا دیتے ہیں.
مرغے لڑ رہے ہوں تو شرط لگا دیتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن اندازی کے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ہو سب کی مشترکہ ہو، ہم کہتے ہیں قرآن نکالو، جس کا نکلے اسی کا ہوگا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، سمجھ آ گئی نا؟ قرآن اندازی جو ہے نا تعیین حق کے لیے ہے، کسی حق کو مارنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اندازی ایک حق کو متعین کرنے کے لیے ہے، جائز ہے، لیکن کسی کا حق مارنے کے لیے، مثال کے طور پر ہم 5 آدمی تھے، جانور ذبح کیا، 5 حصے کیے، اب 5 حصے ہو گئے، آج کل تو تولنا ہے، کوئی قرآن اندازی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور کہیں اگر تولنے کی نوبت نہ ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی حصے ہو، ڈھیری ہو، تو اب جو ہے نا قرآن اندازی کر سکتے ہو۔ جس کا پہلے قرآن نکلا یہ پہلا حصہ، جس کا دوسرا نکلا یہ ہوگا، جس کا تیسرا نکلا یہ ہوگا۔ یہ حق متعین ہو رہا ہے یا کسی کا حق مارا جا رہا ہے؟ کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا نا، سب کو اپنے حقوق مل رہے ہیں، لیکن متعین ہو رہے ہیں کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک چیز ہو اور 5 آدمی قرآن اندازی کریں کہ جس کا قرآن نکلا یہ اسی کی ہوگی، یہ ناجائز ہے، کیونکہ دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ اور یہی حال ہے کہ میں نے اگر بازی جیت گیا تو تم اتنے دو گے، اور تم جیت گیا تو ہم دیں گے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے نا صحبت کے نام سے یا شربت کے نام سے یا بوتلوں کے نام سے یہ شرطیں لگاتے ہیں، یہ جوا ہے، حرام ہے، اسے بچنا چاہیے۔ ویسے کھیلنا جائز ہے، بشرط ہے کہ یہ فرض لنگے نہ ہوں۔ فرض لنگے، ہاں، یہ کبڈی وغیرہ جو ہے نا حرام ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک مرد کے لیے چھپانا فرض ہے۔ اگر یہ ننگی ہو تو اس کے متعلق حضور نے فرمایا لعن اللہ ناظر والمنظور لہ، جو دیکھنے والا ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو دکھا رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ اس لیے کرکٹ کے اندر عام طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہاں وہاں پورا لباس ہوتا ہے، دیکھنا جائز ہے، لیکن کبڈی اور دودا اور یہ چیزیں اس کے اندر فرض ننگے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فرض ننگے ہوتے ہیں، اس کا دیکھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کا حق مارنے کے لیے ہے تو ہماری مشترک چیز، لیکن ہم قرآن اندازی کریں کہ جس کا قرآن نکلے اسی کا ہوگا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو قریش مکہ کا یہی طریقہ تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا، تم جو قربانی کرتے ہو تمہارا خون نہیں پہنچتا قربانی کا، ہاں لحومہا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماء خون نہیں پہنچتا، ولکن ینال التقوی منکم، تمہارا ارادہ، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ کیا پہنچی ہے؟ کہ تمہاری نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا۔ اگر نیت اللہ کی رضا تھی اور ضرورت مند تھے، سارا گوشت کھا جاؤ، قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر نیت خراب تھی، سارا گوشت بھی صدقہ کرو، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات۔ آگے اللہ نے فرمایا ہاں لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، فرمایا حج عمرے کے موقع پر میرے نام کو بلند کرو، جانور ذبح کرتے وقت میرا نام بلند کرو۔ وبشر المحسنین، ایسے لوگوں کی کامیابی کو اللہ نے خوشخبری دی ہے، یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ آگے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا بڑے بڑے طاقتور ایمان والوں کے مقابلے میں آئے تو اللہ نے فرمایا میں نے مدد کی، مارے گئے، میں نے مدد کی، ہاں مارے گئے۔ 40,000 صحابہ تھے، 1.5 لاکھ کے مقابلے میں لڑے، کامیاب ہو گئے، ہاں 313 تھے، 1000 کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے، ہاں ہر موڑ پر جو ہے نا مسلمان کم تھے، جتنے بھی غزوے ہوئے۔ لیکن اللہ نے کس طرح مدد کی؟ جبرائیل بھیج کر، فرشتے بھیج کر۔ غزوہ بدر میں فرشتے شریک ہوئے، ہاں غزوہ خندق میں فرشتے شریک ہوئے، غزوہ حنین میں فرشتے اللہ نے بھیج دیے۔ تو اللہ نے فرمایا بہت سی جگہ ایسے تھی کہ مسلمانوں سے میں نے کفار کو ہٹا دیا ہے، روک دیا ہے، کیا حملہ نہیں ہونے دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مقابلہ تھا، ابھی لڑائی شروع ہونے والی تھی، انہوں نے سب نے صفے باندھ لی، نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ چکے تو وہ افسوس کرنے لگے، کہنے لگے کہ بڑا اچھا موقع تھا، یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم حملہ کرتے ان کو نیست و نابود کرتے تھے۔ ہاں پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی عصر کی نماز آنے والی ہے،
جب یہ پڑھیں گے نا حملہ کر دیں گے۔ عصر سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی جماعت کے دو حصے کریں، ایک کو دشمن کے سامنے کھڑا کریں اور ایک کو یہاں اپنے پیچھے نماز پڑھائیں، ایک رکعت پڑھ کر یہ چلے جائیں، وہ آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا میں دفاع کرتا رہا، میں حفاظت کرتا رہا، میں مدد کرتا رہا، اور کسی موقع پر ان کو رسوا نہیں ہونے دیا، ناکام نہیں ہونے دیا، شکست مستقل نہیں ہوئی، عام طور پر کامیابی ہوئی ہے۔ اگر غزوہ احد پر کیا ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، تو وہ بھی اجتہادی صحابہ کی غلطی تھی۔ 50 آدمی عبداللہ بن جبیر کی سربراہی میں حضور نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا، فرمایا ہم شکست کھا جائیں یا کامیاب ہو جائیں، آپ نے نہیں اترنا۔ جب یہ فتح ہو گیا وہ اتر گئے تو اللہ نے وقتی طور پر جو ہے نا فتح کو شکست سے بدل دیا، غیر ارادی طور پر حضور کے فرمان کی نافرمانی ہوئی۔ اور جہاں پر دیدہ دانستہ ہم حضور کی بات کی نافرمانی کریں تو اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی نا، اللہ کی رحمت تو نصرت تو نہیں آئے گی نا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مدد اس وقت آتی ہے جب انسان جو ہے نا 100% دین پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا تمہیں لڑائی کی جہاد کی اجازت ہے، لڑائی کی اور جہاد کی اجازت ہے۔ یہ 17 پارے کی جو آیت ہے نا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس آیت نے 70 سے زیادہ قرآن کی آیات کو منسوخ کر دیا۔ اس آیت نے قرآن کی 70 آیات کے حکم کو منسوخ کر دیا، جن آیات کے اندر یہ تھا کہ لڑو نہیں، صبر کرو، درگزر کرو۔ مکے کے اندر جو ہے نا کیا تھی 13 سال جو کیا تھی زندگی تھی، وہ کیا تھی؟ صبر تھا نا، لڑنے کی اجازت، صبر کرو، درگزر کرو، ہاں اجازت نہیں ہے، وہ 70 آیات تھی۔ اور جب مدینے میں آ گئے اللہ نے فرمایا اب تمہیں جہاد کی اجازت ہے، تو اس آیت نے 70 سے زیادہ آیات کو منسوخ کر دیا، جہاد کا حکم ہوا جو آج دن تک جاری اور ساری ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ مسئلہ یاد رکھے یار، ایک ہے نفس جہاد، یہ سر آنکھوں پر، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ایک ہے جہاد کا طریقہ کار، جہاد کے طریقہ کار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، ہاں کفر ہے۔ برطانوی حکومت نے جب شکست کھائی تھی تو مرزا غلام احمد کو نبوت کا دعویٰ کرنے پر ابھارا، اس بے ایمان نے سن 1901 میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور سب سے پہلے جو فتویٰ دیا مرزا غلام احمد نے کہ میں جہاد کو منسوخ کر رہا ہوں برطانیہ حکومت کے کہنے پر۔ برطانیہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے نا قیامت تک جاری رہے گا، جہاد نہیں رکے گا۔ ہاں طریقہ کار، میں کہتا ہوں اس طرف جہاد کریں، آپ کہتے ہیں اس طرف، یہ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفس سے جہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جہاد کرنے کے لیے کافی جو ہے نا شرائط ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آج ہر ایک نے جہاد بنایا ہوا ہے، اپنے کو جنتی دوسرے کو جہنمی، ہاں بڑے مالک بنے ہوئے ہیں جنت جہنم کے کہ میں تو جنتی اور یہ جہنمی، ایسی بات نہیں ہے، شریعت کے اصول ہے، اگر شرعی اصول کے مطابق جہاد ہوگا تو تب تو جنتی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، بات سمجھے نہیں؟ پھر کافی شرائط ہے کہ جہاد کے لیے امیر المومنین ایک ہونا چاہیے، آج تو سر کے بالوں سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہر ایک امیر ہے۔ جہاد کے اندر کیا ہے؟ امیر المومنین ایک ہو، اپنی پناہ گاہ ہو، ہاں اپنی ایک ریاست ہو، مدینہ حضور کی ریاست تھی، امیر المومنین محمد رسول اللہ تھے، اور دشمن کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت بھی رکھتے ہو، باقی بھی کافی ہے۔ آج ہم نے کئی جہاد بنائے ہوئے ہیں، ہاں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے جہاد کرنے کی، اذن للذین، تو اس آیت نے
70 آیات قرآنی کو منسوخ کر دیا جس کے اندر جہاد نہ کرنے کا حکم تھا۔ الذین اخرجوا من دیارہم، ان کو جہاد کرنے کی اب اجازت ہے جو گھروں سے نکالے گئے۔ کون نکالے گئے تھے؟ ابو بکر نکالے گئے، عمر نکالے گئے، مکے سے نکالے گئے یا نہیں نکالے گئے؟ لیکن اللہ نے ان کو ناکام نہیں کیا، کامیاب کیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ 22 بالشت اپنا کمرہ مکے کے اندر چھوڑ کر آئے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا، یہ ہجرت کی۔ اللہ کو یہ ہجرت کرنا اتنا پسند آیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کی مہربانی تھی یا نہیں تھی؟ 22 بالشت گھر چھوڑ کر مکے کے اندر آئے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ اللہ کو یہ ہجرت اتنی پسند آئی کہ مدینے میں جب پہنچے تو مال و دولت بھی مل گیا اور 22 لاکھ مربع میل کے سر برابر۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہاں تو فرمایا وہ لوگ اخرجوا من دیارہم بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے گھروں سے نکالے گئے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ہاں بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جو مکے سے نکالے گئے تھے نا ان کا صرف ایک قصور تھا، ایک جرم تھا۔ کیا تھا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے۔ آج علماء نے بھی یہی دین سیکھا ہے جس کے سے قتل کیے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، امت محمدیہ علماء کو قتل کر رہی ہے۔ اب یہی ہے نا، جتنے علماء نامور شہید کیے گئے ہیں، ہاں ان کا یہی قصور تھا کہ وہ عالم تھے، قرآن و حدیث پڑھا ہوا تھا، باقی کوئی قصور نہیں تھا ان کا، کوئی جائیدادی جھگڑا نہیں تھا۔ تو یہ جو قریش مکہ کا طریقہ اول روز سے چلا رہا ہے، یہودیوں کا طریقہ چلا رہا ہے کہ جو بھی دین پر قائم اور دائم رہے اور دعوت دے، عوام اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں تو اللہ نے فرمایا اے مکے والو تم اب جہاد کرو، کیونکہ تم نے گھر سے نکالا گیا تھا، اور تمہارا کیا قصور تھا کہ ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے؟ رب اللہ ہے۔ ہمارا رب کس نے کہا؟ صحابہ نے کہا۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں نا، جب بھی خدا کو پکارا ربی ربنا ربکم، یہ رب رب کے لفظ بولے ہیں اور کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ آج ایک امت محمدیہ ہے کہ مشن کو چھوڑ چکی ہے، المدد المدد یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث اعظم، یا غازی عباس۔ کسی نبی نے جو ہے نا مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، دعا کے وقت رب کے بغیر کوئی لفظ نہیں بولا۔ اور صحابہ نے بھی کیا کہا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا رب حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ رب ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع، اللہ نے فرمایا میں نے جہاد اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہاری عبادت خانے محفوظ رہیں۔ یہودی جب تھے حضرت عیسیٰ محمد رسول اللہ نہیں آئے تھے، وہ پکے سچے مومن تھے، اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی کہ تم اپنی عبادت خانے کی حفاظت کے لیے جہاد کر سکتے ہو، اپنی عبادت خانے کے لیے جہاد کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ تم جو ہے نا کیا کرو؟ جہاد کر سکتے ہو۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کے 2 مقصد ہیں۔ جہاد کے کتنے مقصد ہیں؟ 2 مقصد ہیں۔ ایک یہ ہے دشمن کی معیشت کو تباہ کرنا، قوت اور طاقت کو تباہ کرنا۔ غزوہ بدر بھی وجہ یہی تھی کہ حضور جو ہے نا ان کی قافلہ لوٹ کر ان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ جہاد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ دشمن کو مالی طور پر کمزور کرنا۔ کیا کرنا؟ دوسرا جہاد کا معنی یہ ہے اللہ کے بندوں پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا۔ یہ 2 مقصد ہے جہاد کے۔ آج اسرائیل ہمارا بابا کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کی معیشت مضبوط ہے۔ آج ہم پیپسی، کوکا کولا، پتہ نہیں کتنے چیزیں ہم اسرائیلی استعمال کرتے ہیں۔ مرزائیت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ معیشت ان کی مضبوط ہے۔ اور یہ شیزان وغیرہ کتنے جو ہے نا ہم ان کی جو ہے نا وہ مصنوعات استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہمیں انصاف بیکار کرنا ضروری ہے۔ اتنے تک علماء نے لکھا ہے
اگر تم پیپسی پی رہے ہو تو یہ نہ سمجھو ہم شربت پی رہے ہیں، یوں سمجھو کہ ہم فلسطین کے معصوم نہ بے گناہ لوگوں کا خون پی رہے ہیں، کیونکہ اس کی جو ہے نا منافع جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ جہاد کا جو مقصد ہے وہ دشمن کی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ اور آج بھی ہم اگرچہ کائنات کا بدترین کافر جو ہے نا وہ مرزائی ہے، ان سے بڑا کافر نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا یہ بھی کافر، اور اس سے بڑا کافر کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر پھر اسلام سے پھر جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ اب اس مرتد کو 3 دن مہلت دی جائے، اسلام لائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قتل کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر ہے زندیق اور ملحد۔ زندیق علماء نے لکھا ہے کہ مرتد کو تو 3 دن دیے جائیں گے سوچنے کے لیے، اگر کوئی زندیق ہے تو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اور تمام علماء نے لکھا ہے کہ مرزائی اس وقت زندیق ہے، جو دین کے لبادے میں بے دینی پھیلا رہے ہیں، اسلام کے لبادے میں کفر پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا مزاج ہے؟ جو بھی صحابہ کا دشمن ہو، رسول اللہ کا دشمن ہو، ختم نبوت کا دشمن ہو، ہمارے تعلقات ہو تو ہم کہتے ہیں جی آدمی بڑا اچھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ جو صحابہ کا نہیں، جو نبی کا نہیں، اور جو ختم نبوت کا خیر خواہ نہیں، وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو ہے نا کیا ہے، جہاد کے 2 مقصد ہیں کہ دشمن کی معیشت کو نا کمزور کرنا، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہماری آنکھیں نہ دیکھیں۔ اب جو ہے نا معاہدہ ابراہیمی کے نام سے جو ہے نا ایک فراڈ کھیلا جا رہا ہے، معاہدہ ابراہیمی سے اسرائیلی گھیٹ ایک بڑا جو ہے نا ملک بنایا جا رہا ہے، جس کے اندر ان کا دعویٰ ہے کہ مدینہ منورہ بھی ہمارا ہے، کیونکہ یہودی یہاں سے نکالے گئے تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، خیبر بھی ہمارا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ابراہیمی معاہدہ ہونا چاہیے، یہ ملک ہمارا بنا دیا جائے، اور یہ امریکہ ان کی پشت پر ہے کہ ہاں یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن انشاءاللہ جب تک مسلمان ہیں یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر دور پر جو ہے انشاءاللہ مقابلہ کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ دشمن کی معیشت کو جب ہم نے کمزور کر دیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اس وقت جو مرزائیوں کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے یا نہیں؟ آج شیمپو ہیں اور شیزان ہے اور پتہ نہیں یہ جو ہے نا گھی ہے، کتنے مصنوعات ہیں، یہ پورے چاٹ مصنوع میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیدہ دانستہ اور غیر دیدہ دانستہ ہم اس کو خرید کرتے ہیں۔ تو آج سے ہمیں جو ہے نا مرزائیت اور یہودیت کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں جو ہے نا جڑوے بھائی ہیں، ایک چیز ہے۔ آج بھی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ بھرتی مرزائی ہے، فوج کے اندر مرزائی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مرنے والے ہیں، اور خدا کرے کہ ہم ذریعہ بن جائیں ان کی موت کا۔ اللہ کے فضل سے دم توڑ چکے ہیں، لیکن ہمارا ایک فریضہ ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ تم جہاد کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ سے پہلے یہ ہے نا وہیں کذبوا کا، اگر آپ کو جھٹلایا گیا تو آپ گھبرائے نہیں۔ کیوں؟ فقد کذب قبلہم، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ قوم نوح نے جھٹلایا نوح کو، وعاد قوم عاد نے ہود کو جھٹلایا، قوم سمود نے حضرت صالح کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم کو قوم نے جھٹلایا، وقوم لوط نے اپنے ان کو جھٹلایا، واصحاب مدین والوں نے جو ہے نا نبیوں کو جھٹلایا، وکذب موسیٰ بھی، اور حضرت موسیٰ کی تکذیب کی گئی۔ اللہ نے فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے ان کو ڈھیل دے دی کافروں کو۔ یہ جو کافر ہوتا ہے نا، یہ ظالم ہوتا ہے نا، دن بنی ترقی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی رضا، یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ذلیل مزید جو ہے نا گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ لوگ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، ایک گناہگار تھا نا، اسلام کو چھوڑ گیا تو پھر اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کر دی۔ اب لوگ بڑے حیران کہے تو بے ایمان، لیکن بادشاہی کیوں مل گئی؟ تو جب وہ مرا تو رب کائنات نے فرمایا میں نے اس لیے بادشاہی دی ہے تاکہ اس کو موت کی توفیق بھی نہ ہو، توبہ کی توفیق بھی نہ ہو، یہ توبہ کو سوچے بھی نہیں۔
اس باشید کے اندر لگا رہے تاکہ مرے تو کافر ہو کر مرے. تو یہ جو لوگ جو ہے نا کیا ہوتے ہیں نا، ہاں، عیاش، بدماش، جابر، ظالم، قاتل، اللہ تعالیٰ ان کو مزید غرق کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر جانا کیا ہے، ہم اس کو پکڑتے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور کیسی ہے ہماری پکڑ، کیسی ہوتی ہے ہمارا جو نا عذاب. ہاں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، فرمایا بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیوں کیا بھائی؟ ظالمتن، وہ مشرک اور گنہگار تھے. ہاں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ان کے گھر چھتوں کے بل گرے ہوئے ہیں. ان کے گھر وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، پہلے ٹوٹے نہیں ہوتی تھی، یہ حوض نہیں ہوتے تھے، کنویں ہوتے تھے، اور بڑی رونق ہوتی تھی کنووں پر پانی بھرنے کے لیے. تو اللہ نے فرمایا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، آج ان کے کنویں ویران پڑے ہیں، آج ان کے کنویں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ان کے بلند و بالا اور مضبوط مکان اب بھی نشان عبرت بنے ہوئے ہیں. قوم عاد کے گھر جو پہاڑوں میں تراش کر بنائے گئے تھے اب بھی موجود ہیں. یہ اللہ نے فرمایا میں نے پکڑا ان کو، وہ تو نیست و نابود ہو گئے اور ان کے گھر گر گئے، کنویں ویران ہو گئے، اور مضبوط اور بلند و بالا وہ نشانات آج بھی کھڑے ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو. اللہ نے حضور کو تسلی دی، فرمایا یہ بڑے بڑے گزرے ہیں لیکن میں نے پکڑا. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ چلتے نہیں ہیں، یہ ویران نہیں دیکھتے؟ ہاں، گھرانے کہ یہ قوم عاد تھی، یہ قوم لوط تھی، آج بھی باہر میت مردار پانی آج بھی کھڑا ہے قوم لوط کی جگہ پر. 70,000 لونڈے بازی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، 4 عذاب ہے، اور ایسی منحوس جگہ ہے کہ آج بھی کوئی ذی روح چیز وہاں نہیں رہ سکتی. کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی جانور وہاں نہیں رہ سکتا، پانی کے اندر مچھلی نہیں رہ سکتی. اللہ کا عذاب وہاں پر نازل ہوا ہے. فرمایا کیا نہیں دیکھتے اس کو؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان، فرمایا تمہارے دل ہیں سوچتے نہیں ہو، کان ہیں سنتے نہیں ہو، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہو. اور فرمایا ولن یخلف اللہ ویستعجلونک بالعذاب، تم یہ کہتے ہو کہ عذاب آ جائے آ جائے، فرمایا آ جائے گا. ولن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. جو قیامت کا وقت ہے آئے گا، لیکن اس کا صحیح معلومات اللہ کو ہے، آئے گا ضرور. اور آگے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم گنتی کرتے ہو نا، وہاں قیامت کا دن ہوگا، یہاں قرآن کے اندر آتا ہے ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. کتنا ہوگا؟ اور اس دن جو ہے نا سورج جو ہے نا 1 میل پر ہوگا. کتنے پر ہوگا؟ 1 میل پر ہوگا. آج سے سائنسدان لکھتے ہیں کہ زمین سے آسمان 9 کروڑ کلومیٹر جو ہے نا سورج دور ہے. سائنسدان لکھتے ہیں کہ 9 کروڑ کلومیٹر جو ہے نا زمین سے ہاں سورج دور ہے. قیامت کے دن جو دن ہوگا وہ کتنا ہوگا؟ 1000 سال کا ایک دن ہوگا. اور سورج کہاں ہوگا؟ ہاں، اور کیا فرمایا مما تعدون، جن کو تم جو ہے نا شمار کرتے ہو یہاں پر. لیکن فرمایا جو نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، ایک نماز کے وقت سے بھی کم اس کو یہ نظر آئے گا یہ 1000 سال. اور دوسری جگہ قرآن کے اندر آتا ہے 50,000 سال. ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. حساب کتاب دینا ہوگا وہاں پر. جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، ہاں زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا، مال کمانے کے متعلق پوچھا جائے گا، خرچ کرنے کے متعلق پوچھا جائے گا، اور علم دین پر عمل کرنے کے متعلق پوچھا جائے گا. یہاں 1000 سال ہے اور دوسری جگہ قرآن میں 50,000 سال ہے. لیکن جو نیک ہوگی ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایک نماز کے وقت سے بھی کم وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں میں ہمیں شمار کر دے، آمین کہہ دو. آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ آمَنَتْ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهُ إِلَى الْمَصِيرِ، فرمایا بہت سے لوگ ہیں ہم اس کو مہلت دیتے ہیں، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں کہ یار راہ راست پر آ جائے، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. ہر ایک نے مرنا تو ہے نا. حضرت بہلول کی چادر گم ہو گئی اور قبرستان میں گئے ہوئے تھے. کتنے کہا کہ کہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا چادر گم ہو گئی، تلاش کرنے کے لیے آئے ہم. تو انہوں نے کہا کہ او بے وقوف، کسی آبادی میں جا، کسی چوراستے پہ جا، ہاں کسی بیٹھک پہ جا، کسی جو ہے نا
ہاں آبادی میں جا کر اعلان کر، یہاں جنگل میں آیا ہوا ہے، یہاں چادر کیسے ملے گی؟ تو حضرت بہلول نے کہا جس نے چوری کی ہے یہاں ضرور آئے گا، جس نے چوری کیا ہے یہاں ضرور آئے گا۔ تو ہم نے مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ لہذا وقت سے پہلے، موت سے پہلے کچھ تیاری کر لیں۔ کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں۔ آج ہماری جو ہے نا آخرت کی، ہاں ہمیں فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر اللہ تعالیٰ میں فکر آخرت نصیب فرمائے، میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اور مجلس فقہ کے تحت جو 3 مسائل کا سلسلہ جاری فرمایا کیا تھا، ان میں آج پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت بلال کے متعلق مشہور ہے کہ یہ اشہدو کے بجائے اشہدو کہتے تھے اذان کے اندر، حضور نے اذان سے روک دیا اور اللہ نے پھر صبح نہیں ہونے دی۔ یہ سنتے رہتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے قوال بھی بد کہتے ہیں ہاں کہ جب حضرت بلال نے اذان نہ دی تو مطلقاً سحر نہیں ہوئی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور پر الزام ہے۔ آج ہم بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، یہ حضور پر بہتان ہے۔ حضور نے فرمایا جو بات میں نے نہ کہی ہو اور وہ میری طرح منسوب کر دے تو قیامت کے دن اپنے پیچھے کو جو ہے نا جہنم کے اندر جلانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا پیچھا جلے گا، پورا انسان جلے گا جس نے جو حضور نے بات نہ کہی اور وہ کہہ دے۔ تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں نمبر 2، ایک نماز ہے نا اس کی قضائی ہے۔ اب اس نماز کے لیے آپ ہر حالت میں وضو کریں گے۔ اگر وقت تھا پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر قضائی لوٹائیں گے نا۔ عصر کی نماز تھی، آپ کو وضو نہیں تھا، سورج غروب ہونے والا تھا، اب آپ جہاں جیسا بھی ہو وضو کریں۔ اگر عصر کی نماز کا وقت مل گیا تو پڑھ لیں، نہیں تو پھر اس کی قضائی ہے یا نہیں ہے؟ ہر حالت میں اس کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ جمعے کی نماز ہے، آپ یہاں آ رہے ہیں، جمعہ نماز کھڑا ہو گیا، اب آپ جو ہے نا وضو نہیں ہے آپ کو، آپ وضو کرنے کے لیے گھر جاتے ہیں، واپس ہے تو نماز جمعہ ہو گیا، تو اس کی قضائی ہے یا نہیں؟ کیا پڑھیں گے؟ زور سے کہو یار۔ ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ جس سے جمعہ فوت ہو جائے تو وہ کیا پڑھے گا؟ قضائی ہے یا نہیں ہے؟ اور جس عبادت کی قضائی نہیں ہے اس کے لیے وضو بھی کر سکتے ہیں، تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ ہے، اگر نماز جنازہ فوت ہو جائے تو قضائی ہے؟ بولو یار، نہیں ہے۔ اب جنازہ ہو گیا، یہاں جنازہ ہے کسی اور کا، آپ بے وضو تھے، وضو کے لیے جاتے ہیں، جنازہ ہو جائے گا تو آپ جلدی جلدی تیمم کر لیں۔ تیمم کی اجازت ہے، تیمم کر کے جنازہ۔ نماز عید قضائی ہے؟ زور سے کہو یار۔ نماز عید کی قضائی، آپ عید کے لیے آئے، وضو نہیں تھا، اب آپ گھر کو جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے، دور کہیں جاتے ہیں وضو کے لیے، نزدیک نہیں ہے پانی کا بندوبست، تو نماز عید قضا ہوتی ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو جس عبادت کی قضائی ہے اس پر ہر حالت میں وضو کرنا ضروری ہوگا اس کی ادائیگی کے لیے، اور جس عبادت کی قضائی نہیں ہے اس کے لیے وضو بھی کر سکتے ہیں، تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، عام طور پر ہمارے یہاں جو مشہور ہے، جو جمعرات کو فوت ہو جائے وہ بخشا جاتا ہے، ایسا آسان مسئلہ نہیں۔ ہاں اور بھی اعمال ہوں تب تو جمعرات اور جمعہ کام آئے گا۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حرام حلال کر تمیز نہیں کی، پوری زندگی ڈاکے اور چوری میں گزار دی اور جمعرات کو فوت ہو گئے تو بخشش ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں فرائض کا، واجبات کا، سنن مؤکدہ کا، دین کا پابند ہو، پھر جمعرات کو فوت ہو جائے اور دوسری کوئی کمی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائے گا، کامیابی ہو جائے گی، پھر جو ہے نا بخشش ہو جائے گی۔ شریعت اتنی آسان تو نہیں ہے نا یار۔ صحابہ اکرام نے مال جان قربان کر دیا، ورنہ جمعرات کی جو فوت ہو بڑے خوش ہوتے کہ بخشش ہو جائے گی، تو اس خوش فہمی میں بھی آپ نہ رہیں۔ ہاں کچھ عمل کر کے جائیں، اندر ہوگا عبادت اور اعمال تو کامیابی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو کرتا دیا کفن کے لیے۔ کیا دیا؟ کائنات حضور کے ایک کرتے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کرتے کا جو حضور نے پہنا ہے عرش معلیٰ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن ابی کو کیا دیا؟ کرتا دیا، لعاب مبارک لگایا، اپنا لعاب مبارک لگایا، لیکن اللہ نے بخشا۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ آئے پیغمبر تو نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھا، اگر 70 مرتبہ بھی پڑھے تو میں رب نہیں معاف کروں گا۔ ہاں کون کون سی بات بتاؤں یار، انسان بھوکا ہو، پیاسا ہو، اور بوتلیں، ٹھنڈا پانی، مرغیاں، پلاؤ، روسٹ پیٹ پر باندھ لیں تو بھوک دور ہوگی؟ جب تک ایمان اعمال نہیں ہوں گے بخشش سے آسان نہیں ہے یار۔ تو اس خوش فہمی بھی نہ رہے، کام کرتا رہے، نیکی کرتے رہے، فرائض واجبات کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی دین سیکھنے اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب